السلام علیکم. ابھی جس ٹاپک پہ ہم بات کرنا ہے ٹین ایجرس کے مسائل بہت زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. جو بھی پیرنٹس ان کے بچے 15 11 12 13 سال سے آگے بڑھتے ہیں ان پیرنٹس کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پیرنٹس کی جو تمام پیرنٹس کی طرف سے جو شکایتیں آتی ہیں میں ان کا ایک مختصر سا خلاصہ سامنے رکھتی ہوں کہ نوجوانوں کے پیرنٹس کو مسائل کیا درپیش ہوتے ہیں. ان میں سے ایک اہم ترین چیز یہ آتی ہے کہ بات نہیں سنتے, بالکل اپنی دنیا میں گم رہتے ہیں. یہ تو جو کپڑے کہو اسے الٹ پہنتے ہیں, ان کے بالوں کی کٹنگ نہیں ہوئی کہ پورے دن کمرے میں سوئے رہتے ہیں, دوستوں میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں, جو کہو اس سے الٹ جانا ہوتا ہے. چیزوں کو بہت زیادہ غیر ذمہ داری سے استعمال کرنا شروع ہو گئے ہیں. پہلے تو ہر بات سن لیتا تھا, اب چیختے ہیں, چلاتے ہیں, ایگریشن ہے, غصہ ہے. اسی طرح ایک اور جو چیز دیکھنے کو ملتی ہے یا پیرنٹس کہنا شروع کر دیتے ہیں ہر بات میں ڈس ایگریمنٹ, کسی بات کو سنتے ہی نہیں ہیں, بات کرنا ہی نہیں چاہتے. بات شروع سے کہو, سکھانے لگو تو موڈ بنا کے چلے جاتے ہیں. تو یہ پیرنٹس کو میں نے دیکھا ہے کہ اپنے ٹین ایج بچوں کے بارے میں جو ان کی بات کرنے کا انداز ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو 8 9 سال 6 سال کے بچے والا ہوتا ہے. وہ ان کو اسی طرح سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. ان کو ذمہ داریوں کو آن نہیں کرنے دیں گے. ان کو انڈیپینڈنس دینے کے پیچھے تو ایک لمبی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن ان کو بیبیز کی طرح ٹریٹ کرتے رہنا. اپنا کھانا کھاؤ, پلیٹ ختم کرو, یہ کھانا چھوڑا کیوں ہے, جوتے پہنو, جاگرز وہ والے پہنو, یہ والی شرٹ کیوں پہنی ہے, بائک کو آرام سے استعمال کرنا, سائیکل کو ایسے یوز کرنا. تو اپنی کاپی رکھ لی, اپنی بک رکھ لی, پیسے رکھے تھے, پیسے ساتھ رکھے تھے, کسی کو بڑے کو ساتھ لے کر جانا. a lot of instructions جو کہ پیرنٹس انجانے میں کہتے چلے جا رہے ہوتے ہیں. اسی طرح بعض وقت بچوں کو باہر جانے کے لیے دوستوں کے بارے میں انویسٹیگیٹ کرنا, کہاں گئے تھے, کدھر گئے تھے, بہت زیادہ اس کے بارے میں پوچھنا. ان کی صحت کے بارے میں بہت فکر مند رہنا, ان کے بالوں کے بارے میں, ان کو سردی اور گرمی سے بچانے کے لیے ان کے ایکسٹرا پروٹیکشنز میں لگے رہنا, ان کی فیڈنگ ایک بچے کی طرح, چھوٹے بچے کی طرح کرنا. تو یہ جو یہ پیرنٹس کے اندر یہ وہ چیزیں ہیں جو پیرنٹس کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ان کو مسائل بھی ہیں. اس میں بنیادی بات پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو, ہمیں پیرنٹنگ کو بہت سنجیدہ طور سے لینا چاہیے. ہمیں بچے کے اس ٹین ایج فیز کو گزارنا جو ایک بہت ڈفرینٹ فیز آف لائف ہے, ہمیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, ہمیں اس کے لیے اپریشیٹو ہونا ہے کہ ایک بچہ بچپنے سے نکل رہا ہے, اس کو اپنے چائلڈہڈ سے اب جان چھڑانا ہے اور وہ اپنی ایک نئی آئیڈینٹی فارم کر رہا ہے. جب تک پیرنٹس اس بات کے لیے اپریشیٹو نہیں ہوں گے کہ اس کی ایڈولسنس کی جو ایج ہے, اس کا ہارمونل چینجنگز جو ہیں, اس کی ذہن کو, اس کی سوچ کو, اس کی آئیڈینٹی کو روز ایک نیا طرح کی ٹرموائل سے گزرنا پڑ رہا ہے. جب تک اس چیز کو ہم اکنالج نہیں کریں گے تو ہم یہ نہیں سمجھ پائیں گے. ہم بچوں کے راستوں میں رکاوٹ ڈالتے رہیں گے اور اس کو چھوٹے بچے کی طرح ٹریٹ کرتے رہیں گے, جبکہ وہ اب چھوٹا بچہ نہیں ہے, وہ اب ایک ایڈلٹ بننے کا سفر شروع کر رہا ہے. تو وہ چائلڈہڈ سے نکل رہا ہے اور ایڈلٹ کی طرف جا رہا ہے. اور یہ فیز جو 11 سے 19 تک کا ہے یہ ٹوٹلی ایک ڈفرینٹ فیز ہے جس میں اس نے ایڈلٹ کی طرح بیہیو کرنا سیکھنا ہے. وہ کبھی ایڈلٹ کی طرح بیہیو کرتا ہے, پھر اس کو ذمہ داری ملتی ہے, اس کو مشکل لگتی ہے, اسے گیو اپ کر دیتا ہے, وہ بچے کی طرح بیہیو کرنے لگ جاتا ہے. لیکن اسی طرح وہ بعض اوقات جس طرح بڑوں کو دیکھتا ہے وہ اپنے فیصلے کر رہے ہیں, وہ اپنے فیصلے کرنا چاہتا ہے اور نتیجے غلط نکلتے ہیں, اس کو نیگیٹو فیڈ بیک آتا ہے, وہ ذمہ داریوں کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے, وہ چھپ جاتا ہے, وہ چیختا ہے, وہ چلاتا ہے. اور یہ سارے کے سارے اس کی ایک نئی آئیڈینٹی بنانے کے ٹرائل اینڈ ایرر ہیں اور ایکسپیرینسز ہیں جن کو وہ اکٹھا کرنا چاہ رہا ہے. وہ اپنی آٹونومی کو استعمال کرنا چاہتا ہے, وہ اپنی فریڈم کو بنانا چاہتا ہے, وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ فیصلوں کے اپنی ذات کو بنانے کے لیے جو ذمہ داریاں لی جاتی ہیں ان کے نتائج اور کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں, کیسے ہوتے ہیں. لیکن بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ جب کبھی بھی ہم نے پیرنٹنگ کو کوئی سنجیدہ موضوع نہیں سمجھا, ہم لوگ پیسہ کمانے کو, ہم لوگ بہت ساری ایکسٹرا ذمہ داریوں کو نبھانے کو, ہم لوگ اپنے کریئرز بنانے کو, اپنی جابس کرنے کو, اپنے گھر مینٹین کرنے کو تو بہت بڑا کام سمجھتے ہیں, ڈے ٹو ڈے لائف گزارنے کو بڑا کام سمجھتے ہیں. لیکن ہم کبھی بھی اپنے بچوں کی تربیت اچھے سے کرنے کو کبھی موضوع ہی نہیں سمجھتے. یہ وہ ٹاپک ہے جس کو کہ ہر والدین کی ضرورت ہے, یہ وہ اسکل ہے, یہ وہ رسپانسبلٹی ہے جو تمام والدین کی ذمہ داری ہے. لیکن ہم اپنی کم علمی اور کی وجہ سے اور اپنی ان اویئرنیس کی وجہ سے انفارچونیٹلی اپنے بچوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں. تو ایک کتاب ہے جو کہ ابھی یہاں موجود میرے پاس نہیں ہے, بٹوین پیرنٹس اینڈ ٹین ایجرز.
اس کتاب کو ایسے پیرنٹس جن کے بچے بڑے ہو رہے ہیں ان کو ضرور اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے. اس میں سے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گی جس کو کہ سمجھیں. اس کتاب میں خیر یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے پچھلا وقت کیسا گزارا، لیکن اس کتاب کے پری ریکوزٹ کے طور پر کچھ میں ایسی معلوم، وہ کتاب شاید کب آپ کو فائدہ دے جب آپ پہلے یہ کچھ چیزیں آپ کے پاس ضرور ہوں. مثلا یہ کہ آپ کا اپنے بچے کے ساتھ ریلیشن شپ کیسا ہے، آپ کا تعلق کیسا ہے، کیا اعتماد کا ہے، کیا دوستی کا ہے، کیا گفتگوؤں کا ہے، اچھی طرح انڈرسٹینڈنگ کا ہے، کیا آپ نے اپنے بچے کو گھنٹوں گھنٹوں ٹائم دیا ہے. اگر گفتگوؤں کا بہت اچھا سلسلہ رہا ہے تو پھر ممکن ہے کہ جو اس کتاب میں تعلیمات لکھی ہیں اس سے آپ کو فائدہ ہو. لیکن بہرحال اگر یہ نہیں بھی ہے تو ہم نے کوشش تو کرنا ہی ہے کہ ہم آج سے اپنے بچے کے لیے کچھ اچھا کر سکیں اور اس کو تباہی سے بچا سکیں. تو اس کے لیے ایک بہتر چیز یہ ہے جو آپ کر سکتے ہیں، وہ جو میں چند بہت ہی خلاصتاً بہت ہی چھوٹی چھوٹی، اگر اس سلسلے میں مزید کسی کو انفارمیشن چاہیے ہو تو وہ ہم پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. وہ نیچے لنکس دیکھ سکتے ہیں، وہ ہمیں ان ورک شاپس کے لیے کہہ سکتے ہیں، ہم اس کے اوپر اس ٹاپک کے اوپر مزید ڈسکشن کوشچن آنسرز رکھ سکتے ہیں. تو بہرحال وہ آپ انفارمیشن وہاں سے لے سکتے ہیں. ہر کسی کے لیے چونکہ کتابیں بھی پڑھنا بعض کا ممکن نہیں ہوتا، میں نے اس کو بہت ایزی فارم میں کرنے کا سوچا ہوا ہے کہ بہت سادہ انداز سے یہ تعلیمات پیرنٹس کو بتا دی جائیں جس سے وہ اپنے اور اپنے جوان بچے کے بیچ میں ریلیشن شپ کے تناؤ سے بچ سکیں اور اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. بہت سارے پیرنٹس کا ماننا یہ ہوتا ہے کہ ہم جو بھی کرتے ہیں سانوں پٹھا ہی پیندا ہے. تو ہاں جی، یہ ایسا ہوگا کیونکہ جب تک آپ ان کو نوجوان بچوں کو بچوں کی طرح ڈیل کریں گے اور ان کی کیئر کریں گے اور ان کے لیے کھانے دے رہے ہیں، ان سے باتیں کرنا چاہ رہے ہیں آپ، ان کے ڈریسنگ اور ان کی چیزیں اور ان کے کمرے کی اور ان کی اسٹڈیز کی اور ان کے کیریئر کی بہت زیادہ ڈسکشن کرنا چاہ رہے ہیں، تو نو، دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم ٹو ڈسکس دا تھنگس. جب تک کہ وہ بچہ خود اگر آپ سے کسی بات سے پوچھے، اگر وہ خود بھی آ جائے تو، بیکاز جتنا پیرنٹس زیادہ بولیں گے تو ٹین ایج بچہ، اس گروپ کے بچے اس وقت اپنی اوپینینز بنانے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہیں. وہ اپنے ٹرائل اینڈ ایرر کو اور اپنے ایکسپیرینسز کو زیادہ اتھینٹک سمجھتے ہیں. لیکن یہ بھی ساتھ میں ہے کہ ان کے جو مینٹل کیوس ہوتا ہے وہ ان کو اس معاملے میں وہ اتنا پریشان کرتا ہے کہ وہ اپنی اوپینین بنا نہیں رہے ہوتے. ان کے سامنے کچھ اپنی ایگزسٹنس کے مسائل ہوتے ہیں، وہ زندگی پہ سوال اٹھاتے ہیں، وہ زندگی کے جینے کو دیکھتے ہیں. چونکہ اس ایج میں اپنے سروائیول کا خطرہ پڑ جاتا ہے، کیونکہ بچپن کی جس شخصیت میں جو پروٹیکٹڈ تھی وہ شخصیت اب چھن رہی ہے اور ایڈلٹ کی جو شخصیت ہے وہ تو ابھی بن نہیں رہی. تو قدم قدم پہ جب کوئی ان کی رنگ پہ، ان کے بال پہ، ان کی اسٹڈیز پہ، ان کے کریئر پہ، ان کے مونچھوں پہ، ان کے دانتوں پہ کامنٹ کرے گا تو وہ بہت اشیمڈ فیل کریں گے. ان کامنٹس کو ہینڈل کرنا چونکہ ان کو نہیں آتا تو وہ ایک خاص طرح کی شیم فیل کرتے ہیں. ماں سے بات بھی کرنا چاہتے ہیں، باپ سے کنیکٹ بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ماں کے ایڈوائسز لینا بھی نہیں چاہتے. ماں کے ساتھ یا باپ کے ساتھ وہ ڈسکشن کرنا تو چاہتے ہیں، لیکن ڈسکشن کرنے کے راستے میں ماں اور باپ کا یہ جو اوور پروٹیکٹڈ نیچر ہوتی ہے کہ ان کو ایڈوائس کرنا چاہتے ہیں، وہ اس ایک آدھ ایڈوائس سے ہی ان کو دماغ میں یہ گھنٹی بجنے لگتی ہے کہ یہ تو تمہیں بچہ سمجھ رہے ہیں. تو اس طرح کی کچھ باتیں ملتے ہی وہ دوبارہ اس سیٹنگ سے بھاگ نکلتے ہیں، اپنا خراب کر لیتے ہیں، وہ پیرنٹس کو کوسچن کر دیتے ہیں، وہ ان کو اپنے رویے سے اور دور بھگا دیتے ہیں. The best way is to do what? The best way is, first of all, be appreciative for this stage and this phase of life of the teenagers. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ان کے معاملات میں بہت زیادہ تجسس لینا اور ان کی چیزوں کے بارے میں سوال جواب کرنا، ان کے انکوائری کرنا، ان کے اوپر سینکشنز لگانا، پابندیاں لگانا، ان کو بہت زیادہ فیڈ کرنا، ان کی بہت زیادہ کیئر کرنا، ان کے بارے میں بہت زیادہ ڈسکس کرنا، یہ سب کام بالکل چھوڑ دیں. جو بھی پیرنٹس یہ سارا کچھ کریں گے وہ الٹا نقصان ہی اس سے اٹھائیں گے. بیکاز اس وقت اس بچے کو اپنی آئیڈینٹی بنانی ہے، اس کو انڈیپینڈنٹ بینگ بننے کے لیے ایڈلٹس کی طرح بیہیو کرنا وہ سیکھنا چاہتا ہے، سیکھ رہا ہے. وہ فیصلے خود کرنا چاہے گا، وہ ڈرائیو خود کرنا چاہے گا، وہ قوانین کو سیکھنے کو پریچنگ سے نہیں سیکھنا چاہے گا، وہ اپنے ایکسپیرینسز کو زیادہ اہمیت دے رہا ہوتا ہے. اس کے لیے ایک سیف انوائرمنٹ میں بچے کو لے کر جانا یا سیف انوائرمنٹ کی طرف گائیڈ کرنا جب بچہ چاہے تو یہ کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے بچے کو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ تم جب جو احساس محسوس کرو میرے سے آ کر ڈسکس کر سکتے ہو، مجھے بتا سکتے ہو. آپ اسے ایک سیف، اپنی صورت میں ایک سیف اسپیس دیں کہ میں تمہاری مشکلوں الجھنوں کو سننے کے لیے تیار ہوں.
اس لیے جب ضرورت محسوس کرو تو میرے پاس آنا. لیکن اس کے بعد ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ بچے آتے بھی ہیں اور وہ بھی ایک جیسے اس کتاب میں بڑے واقعات لکھے ہوئے کہ جنگ و جدل کی صورت میں واقعات ختم ہوتے ہیں، کیونکہ اگین پیرنٹس اس میں بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پیرنٹس بچے کے لیے بچے کی بات کو بہت زیادہ انڈرسٹینڈ کر لیں گے. اگر ہاں بات سنو، صحیح کہہ رہے ہو، یہ تو تمہارے لیے تم نے صحیح سوچا ہے، اگین بچہ وہاں سے یو ٹرن لے لے گا اور وہ یہ سمجھ لے گا کہ یعنی بچے کو ہر وہ بات جو بہت ایزیلی پیرنٹس اس پہ اگری کر جائیں یا ڈس ایگری کر جائیں، دونوں ہی باتیں اس کو نہیں چاہیے. اس کے لیے کرٹیکل تھنکنگ کا اسکل بہتر رہے گا اگر لوگ سیکھنا چاہیں تو. اس میں اگر آپ بچے کی آراء کی اور وہ اچھے ہونے کی کچھ باتیں کر رہا ہے تو آپ فوراً اس پر جو حامی بھرتے ہیں، ہاں تمہیں یہ کرنا چاہیے، ہاں میں نے یہ سوچا ہے کہ یہ سبجیکٹ رکھوں تو ہاں یہ سبجیکٹ تمہیں رکھ لینا چاہیے، تو فوراً اگر آپ اس کے اوپر حامی بھرتے ہیں تو وہ سبجیکٹ سے وہ ہو جائے گا. بیکاز ایکچولی میں اس کے دماغ میں کیا ہو رہا ہے، وہ اوپینینز بنا رہا ہے، وہ دنیا کو ایک نئی زاویے سے دیکھنا سیکھ رہا ہے، وہ ذمہ داریوں کو اون کرنے کے لیے مختلف طرح کے اسٹیپس کو آگے بڑھانے کے بارے میں سوچ رہا ہے. لیکن اگر اس کے لیے اس کو چیلنجنگ انوائرمنٹ نہیں ملے گا، چیلنجنگ انوائرمنٹ ناٹ ان دا سینس کہ آپ اس کو ٹیز کریں اور اس کے لیے مشکلیں کریٹ کریں، ایک سیف انوائرمنٹ لیکن مینٹلی وہ اس کے لیے چیلنجنگ ہو، لیکن اس کو اپنی سوچوں کے بارے میں خود کوسچن کرنے کی صلاحیت میں اگر آپ آگے بڑھائیں تو مے بی گفتگو کچھ جاری رہ سکے اور اس حالات میں بہتری آ سکے. لیکن چونکہ گفتگوؤں کا ہم نے کوئی سلسلہ سیکھا نہیں ہوتا، ہم لوگ زیادہ ٹالرنس اینڈ سینکشنز میں فرق نہیں سمجھ پاتے بٹوین ایکسیپٹنس اینڈ اپروولس. بہت پابندیوں کی نفسات سے آگے بڑھتے ہیں تو اگین یہ چیز بچے کو تھریٹن کرے گی کہ تم ناٹ دا سیف زون، یہ تمہاری اٹانومی کو، تمہاری فریڈم کو، تمہاری انڈیپینڈنس کو کٹ کرنا چاہتے ہیں. تو اس سے وہ پھر اگین بچہ چھپنا شروع ہو جائے گا، اپنے آپ کو ہائڈ کرے گا، ان سے ہر بات شیئر نہیں کرے گا. لیکن اگر آپ ان کی ہر بات کو پیشنس پیدا کرتے ہیں اس کو سننے کے حوالے سے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بچے کو بالکل آپ نے پھیلا دیا، نہیں، سننا، اس کی بات کو سننا، ایکسیپٹنس کہ اچھا ٹھیک ہے اگر یہ ڈفرینٹ کر رہا ہے یا ایسے سوچ رہا ہے، اس کے لیے ایکسیپٹنس رکھنا بہتر ہے. اپروول از ڈفرینٹ فرام ایکسیپٹنس. تو آپ بجائے اس کے کہ میں آئی ایم ناٹ ریکمینڈنگ کہ آپ اس کی چیزوں کو اپروو کرتے چلے جائیں، بلکہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس کی ڈفرینٹ ڈیسیژنس کی رسپیکٹ کریں، اس کی ڈفرینٹ سوچ کی رسپیکٹ کریں، اس کے لیے ایکسیپٹنس رکھیں سو دیٹ اسے پتہ ہو کہ میں مشکل وقت میں ڈفرینٹ چیزوں کے ساتھ بھی یہاں ایکسیپٹیبل ہوں، تو پروبیبلی وہ یہ واپس آنا بہتر سمجھے گا. اسی طرح ایک اور جو چیز مختصراً میں عرض کروں گی وہ یہ کہ بچوں کے ڈریسنگ چیزیں، ظاہر اور اس کے بارے میں اگر آپ فکر کر کے یہ تم نے کیا حلیہ بنایا، یہ تم نے کیا کیا بھائی، تمہارے کمرے کی کیا حالت ہے، تمہارے کپڑوں کی کیا حالت ہے، تمہارے وارڈروب کی کیا حالت ہے. تو اگر آپ کا بچہ پوری وارڈروب بھری ہوئی اور اس میں سے گندے سے کوئی پرانے سے گھسے پٹے کپڑے نکال کے پہن رہا ہے تو بالکل حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ نئے جاگرز کو چھوڑ کر کوئی پرانے سینڈلز پہننے کو پریفر کرتا ہے تو اس کو وہ کرنے دیں. وہ ڈفرینٹ طرح کی سچویشن سے گزر کر آپ لوگوں کے رسپانسز کو چیک کرنا چاہتا ہے، اور وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میری اپنے لیے لیول آف ایکسیپٹنس بھی اور اپنی آٹونومی کو ڈفرینٹ طریقے سے استعمال کرنے کی بھی جو جذبہ ہے اس کے اندر، وہ اس کو بڑے مزے کی لائن رائٹر نے لکھی ہے کہ a teenager rebel in thousands of ways. تو وہ آپ سے ہر چیز میں بغاوت کرنا ہے، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ آپ کی نافرمانی کرنا چاہ رہا ہے، وہ ڈس اوبیڈینٹ بھی نہیں ہونا چاہتا، وہ اپنے ذہن کے لحاظ سے صرف اپنی شخصیت کی تلاش میں ہے. اور وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آئی ڈونٹ نو اس کے لیے کتنے اپریشیٹو ہو سکیں گے. اگر اس میں آپ نے بہت زیادہ لیکچرز دے دیے، ان کو بہت زیادہ نصیحتیں کر دیں، تو آپ اڑنے سے پہلے ہی گویا ان کے پر کاٹ دیں گے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے. اس بات کو ان کے لیے بہت زیادہ اگر آپ نے سیف بنا دیا تو پھر ان کو اونچی اڑان نہیں بھر سکیں گے. آپ نے ان کی گرد باؤنڈریز کھڑی کر دیں تو وہ اپنی شخصیت کی تعمیر میں اور اپنی ذات کی پہچان میں زیادہ آگے نہیں جا سکیں گے. لہٰذا یہ میں کہہ رہی تھی کہ آپ ایکسیپٹنس ان کی ضرور رکھیں، لیکن اپروول آف کورس ہم مورل طور پر بہتر چیزوں کی ہی کر سکتے ہیں. اپروول قانونی طور پر ہم بہتر چیزوں کے لیے ہی اپروو کریں گے. بٹ ایف
کسی بچے نے اوور اسپیڈنگ کر دی، ڈرائیو زیادہ کر دی، تو ہم اس کے لیے انوائرمنٹ تو ضرور رکھیں گے، اور ان کے اعتماد کی جس پہ وہ اعتماد کرتے ہیں ان کے ذریعے ان تک میسج تو ضرور پہنچائیں گے، سو دیٹ یہ ایک سنگین مسائل ہو سکتے ہیں. لیکن اس کو ذہنی طور پر ایکسیپٹنس اس بات کے لیے رکھنا اور پھر اس بات کو ایڈریس کرنا، اس میں فرق ہے، بجائے اس کے کہ اس کو ایک ڈس اوبیڈینٹ کیئر لیس بینگ سمجھ کے آپ اس سے انٹریکٹ کریں. تو اسی طرح کریئر کے بارے میں، سبجیکٹ کے بارے میں، اسٹڈیز کے بارے میں